الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن آمن بي ورآني مرة وطوبى لمن آمن بي ولم يرني 7 مرار او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، سیرت طیبہ کے عنوان سے بات چل رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے دین کی محنت کی وجہ سے کیا کیا حالات اور کس کس طرح کے حالات آپ پر آئے، اسی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ سن 5 نبوی کے اندر مختلف قسم کے حالات آپ علیہ السلام پر آئے۔ انہی حالات کے اندر ایک معاملہ آپ کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ میں داخل ہو کر آپ عبادت کرنا چاہتے تھے۔ بیت اللہ ہر پیر اور جمعرات کو کھولا جاتا تھا، لوگ اس میں جاتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے چاہا کہ میں بھی جا کر اس میں عبادت کروں، تو آپ بیت اللہ کے دروازے کے وہاں کھڑے ہوئے۔ بیت اللہ کے اس وقت چابی جو رہا کرتی تھی وہ عثمان بن طلحہ کے پاس رہا کرتی تھی، جو ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ میں جا کر عبادت کروں، تو میرے لیے بیت اللہ کو کھول دو، مجھے اس میں داخلے کی اجازت دو۔ تو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ میں تمہیں ہرگز اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، ذرا یہ بات تو سوچ کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس بیت اللہ کی چابی میرے پاس ہوگی، اس وقت تو کیا کہے گا؟ یہ سن 5 نبوی میں اللہ کے نبی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اگر ایسا وقت آ گیا کہ بیت اللہ کی چابی تمہارے پاس آ گئی، بیت اللہ کے والی تم بن گئے، تو وہ تو قریش کے لیے بڑی ذلت کا دن ہوگا، بڑی رسوائی کا دن ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان، قریش کے لیے وہ دن عزت کا دن ہوگا، ذلت کا دن نہیں ہوگا، رسوائی کا دن نہیں ہوگا۔ تو حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں ابھی تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے، یوں کہا کہ آپ کی یہ بات سن کر میرے دل میں ایسا یقین ہو گیا تھا ایسا ہو کر رہے گا، اور آپ کو داخل ہونے نہیں دیا۔ بات آئی گئی ہو گئی، چلی گئی۔ ایک زمانہ وہ آیا جسے سن 8 ہجری کہتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، مکہ فتح ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں عاجزانہ اور انکساری طور پر آپ داخل ہو رہے ہیں، اور اس طرح داخل ہو رہے ہیں کہ آپ کا سر مبارک اونٹ کی کوہان پر لگ رہا ہے، اور آپ کی زبان پر الفاظ ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، لا تثریب علیکم الیوم، آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو آپ بیت اللہ کے وہاں پہنچے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی چابی دی گئی۔ آپ نے بیت اللہ میں جتنے بھی معبودان باطلہ تھے ان سب سے بیت اللہ کو پاک کیا۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ وہ چابی اس کو مل جائے۔ اللہ کے نبی نے ایک آواز لگائی، عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ یہ آئے اپنی نظروں کو نیچے کرتے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان، تجھے یاد ہے کہ وہ زمانہ
میں یہاں کھڑا تھا بیت اللہ کے دروازے پر، اور میں نے تجھ سے کہا تھا کہ بیت اللہ میں داخلے کی مجھے اجازت دے دے، تو نے کہا تھا کہ میں تمہیں داخل نہیں ہونے دے سکتا۔ میں نے کہا تھا کہ عثمان ایک زمانہ آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی، تو تو نے کہا تھا کہ وہ قریش کے لیے بڑی ذلت کا دن ہوگا۔ حضرت عثمان کی نظر نیچے عثمان بن طلحہ کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان سن، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، الیوم تقصی الکعبہ، آج کعبے کی عزت کا دن ہے، الیوم یوم بر و وفاء، آج نیکی کا، بھلائی کا، عزت کا دن ہے۔ اے عثمان یہ چابی میں تجھے واپس دیتا ہوں، یہ چابی تیرے سے کوئی ظالم کے علاوہ کوئی لے نہیں سکتا۔ بس حضور کا یہ کہنا تھا کہ حضرت عثمان بن طلحہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس یقین کے ساتھ اللہ کے نبی لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ سن 5 نبوی میں یہ بات کہہ رہے ہیں، مکہ کی سارا زمانہ گزر گیا ہے، ہجرت کے بعد 8 سال گزر گئے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ نے اتنے وثوق اور اتنے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ چابی میرے پاس ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ داعی کی دعوت وہ ہوتی ہے جو انسان یقین کے ساتھ کہے، اور داعی کو اگر اپنی بات کے اوپر یقین نہیں ہو تو وہ دعوت نہیں ہے، پھر اس یقین کے ساتھ دعوت دیتا ہے۔ ایسا زمانہ آیا سن 6 نبوی کے اندر، جب مکہ والوں نے دیکھا، یہ 5 نبوی کے واقعات تھے، سن 6 نبوی کے اندر جب مکہ والوں نے دیکھا کہ محمد ابن عبداللہ کے تو بہت ماننے والے ہو رہے ہیں، لوگ ان کی بات کو مان رہے ہیں، تو ان کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ آج تو ہمارے لوگ مان رہے ہیں مکہ والے، یہ ابو بکر نے قبول کیا، یہ فلاں نے قبول کیا، یہ فلاں نے قبول کیا، یہ بلال ہیں، یہ ابو فقیحہ ہیں، یہ عامر ابن فہیرہ ہیں، یہ سمیہ ہے، یہ یاسر ہے، یہ عمار ہے، یہ خباب ہے، ابھی تو انہوں نے قبول کیا ہے، یہ مکہ کے رہنے والے ہیں۔ لیکن جب لوگ حج کے لیے آئیں گے اور یہ ان کو دعوت پیش کریں گے، ایمان اور اعمال کی دعوت جب ان کو دیں گے تو لوگ ان کے دین کو قبول کریں گے، ان کی بات کو قبول کریں گے، تو ان کا دین مکہ کی سرزمین سے نکل کر باہر جائے گا، آگے پہنچے گا ان کا دین۔ کیسے ان کے دین کو روکیں، کیسے اس محنت کو روکیں؟ سب نے سر جوڑ کر بیٹھے دارالندوہ کے اندر، اور ولید ابن مغیرہ کو اپنا سردار قرار دیا کہ تم فیصلہ کرو گے آج کہ کیسے روکا جائے اس محنت کو۔ لوگوں سے اس نے پوچھنا شروع کیا، بولو بھائی کیا رائے ہے، کیسے روکا جائے دین کی محنت سے، کیا کہیں ان کے بارے میں، ہم سب کس بات پر متفق ہوں؟ تو ایک رائے دینے والے نے رائے دی کہ ہم ان کو کاہن کہو، کاہن، کہ جو ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کاہن کو۔ تو رائے میں سے ایک رائے آئی کہ بھئی یہ رائے تو صحیح نہیں ہے، کوئی دوسری رائے دو۔ ایک نے کھڑے ہو کر کہا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ ان کو شاعر کہو، شعر و شاعری کے ذریعے سے لوگوں کے دل کو لبھا لیتے ہیں، لوگ ان کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، ہم کہو کہ ہم میں بڑے شاعر ہیں۔ کہا کہ بھئی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی اور بات کہو۔ کسی نے کہا کہ ان کو دیوانہ کہہ دو، مجنون۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے آپ جو ہے مجنون نہیں ہے، وما صاحبکم بمجنون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے۔ اسی لیے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عقل کے 100 حصے پیدا کیے اور ان میں ایک حصہ ساری مخلوق، ساری انسانیت کو دیا، اور 99 حصے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں۔ بلکہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی تو یوں کہا کرتے تھے کہ بلکہ یوں کہو کہ اللہ نے 1000 حصے پیدا کیے عقل کے اور ایک حصہ ساری مخلوق کو دیا، اور 999 حصے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیے۔ وما صاحبکم بمجنون، آپ کے ساتھی مجنون نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں۔ کسی نے کہا کہ بھئی یہ رائے تو نہیں چل سکتی۔ ولید ابن مغیرہ نے اور اکثر لوگوں نے رائے دی کہ ہم ان کو جادوگر کہو، یہ باتوں سے جادو کر دیتے ہیں، جادو کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کی بات کو نقل کرتا ہے قرآن میں۔ انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر، کہ انہوں نے ایک بات کو سوچا اور اس بات پر فیصلہ کیا، اور انہوں نے اللہ کی ان کے اوپر مار ہو، بڑی بری بات انہوں نے سوچی،
پھر اللہ کی مار ہو، بڑی بری بات انہوں نے سوچی۔ انہوں نے اپنی نظروں کو چڑھایا، اپنے تیوروں کو بدلا۔ قرآن کیا کیا ذکر کرتا ہے ان لوگوں کے۔ آگے گئے، پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر کہا فقال ان ھذا الا سحر یؤثر۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا کچھ نہیں، جادوگر ہے، ہم تو یہ کہیں گے ان ھذا الا قول البشر، کچھ نہیں، ایک عام انسان کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہا سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19۔ اللہ اس ولید ابن مغیرہ کو دوزخ میں ڈالیں گے۔ جانتا دوزخ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وما ادراک ما سقر، جانتو دوزخ کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، کسی کو چھوڑے گی نہیں، وہ کسی کو باقی نہیں رکھے گی۔ لواحۃ للبشر، کھالوں کو جلسا دے گی اس کی آگ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر 19 کارندوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ یہ مشورہ ہو گیا، جادوگر کہہ دیں گے۔ پھر کیا تھا کہ اس مشورے کے اوپر لوگوں نے عمل کرنا شروع کیا۔ لوگ آ رہے تھے حج کے لیے، تو ایک شخص جن کو زماد بن ثعلبہ ازدی کہا جاتا تھا، قبیلہ ازد کے رہنے والے تھے زماد، یہ بھی آئے اپنے قبیلے سے۔ یہ اپنے قبیلے کے اندر لوگوں کو جنات کا علاج کیا کرتے تھے، کسی کو جنات ہو جائے، کسی کو آسیب ہو جائے، کسی کے جادو ہو جائے، کسی کے مرگی آ جائے، اس کا علاج کیا کرتے تھے۔ مکہ والوں نے ان کو روکا، کہا ہم دیکھتے ہیں تم بڑے سمجھدار انسان ہو اپنے علاقے میں، یہاں پر ایک شخص ہے جسے محمد ابن عبداللہ کہا جاتا ہے، دیکھو اس کی بات کو مت سننا، اس کی بات کو مت قبول کرنا، کیونکہ تم سمجھدار ہو اس لیے سمجھا رہے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا تم کہتے ہو ویسا ہی کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ کے اندر موجود ہیں۔ کسی نے کہا کہ تم ایک مرتبہ مل تو لو ان سے، تم تو بڑا علاج کرنے والے ہو۔ اللہ کے نبی کے پاس یہ گئے حضرت زماد، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی سے محمد ابن عبداللہ، تمہاری قوم کے لوگ تمہارے بارے میں بڑی الگ الگ رائے رکھ رہے ہیں، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، الگ الگ باتیں کہہ رہے ہیں تمہارے بارے میں۔ محمد ابن عبداللہ، میں اپنی قوم کے اندر مرگی کا علاج کرتا ہوں، تم بتاؤ تمہیں کیا مرض ہے، تمہارا علاج کر دوں۔ محمد ابن عبداللہ، میں مجنونوں کا، جنون جن کو ہوتا ہے ان کا علاج کرتا ہوں، جناتوں کا علاج کرتا ہوں، آسیب کا علاج کرتا ہوں، میرے علاج سے بہت سے لوگوں نے شفا پائی ہے، تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ زماد، جو بات تجھے کہنی تھی وہ کہہ چکا، میں کہہ چکا۔ اللہ کے نبی نے کہا الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے یہ خطبہ پڑھا۔ حضرت زماد نے کہا آپ نے کیا پڑھا، دوبارہ سناؤ۔ پھر اللہ کے نبی نے یہ خطبہ پڑھا، پھر کہا کہ تبارہ سناؤ یہ خطبہ کیا پڑھا ہے آپ نے پھر تبارہ یہ خطبہ پڑھا۔ تو حضرت زماد نے کہا تھا لقد سمعت قول الکہنۃ وقول السحرۃ وقول الشعراء، میں نے اللہ کی قسم کاہنوں کا کلام سنا ہے، شاعروں کا کلام سنا ہے، دیوانوں اور مجنونوں کا کلام سنا ہے۔ فما مثل کلماتک ہؤلاء فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء، اللہ کی قسم آپ جو بات کہتے ہیں وہ بات میں نے کبھی نہیں سنی۔ وَلَقَدْ بَلَغْنَا قَامُوسَ الْبَحْرِ، آپ کی باتوں میں تو سمندر اپنی گہرائی کو لے کر لے۔ کیا کہتے ہو پھر؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ لوگ آپ کے بارے میں غلط کہہ رہے ہیں، کاہن و ساحر و شاعر ہو، میں کہتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ دعوت، یہ یقین کے ساتھ انبیاء علیہ السلام، اس دعوت کی محنت کے لیے سارا میرے دوستو یہ اجتماع اللہ کے راستے کے اندر نکالنا، یہ سارا اسی کے لیے ہے۔ جو اپنے شہر کے اندر اجتماع ہو رہا ہے 11، 12، 13 فروری کا، اللہ کے راستے کے اندر لوگ نکل رہے ہیں اللہ کے راستے میں، یہ اسی لیے ہے، یہی محنت ہے دعوت کی محنت۔ حضور ان حالات کے اندر محنت کیا کرتے تھے، آج امت عیش و عشرت کے اندر موجود ہے اور پھر وہ دین کی محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا میں نے حضور کو کمرے میں دیکھا، چارپائی کے منڈے پر آپ کا یہ پیٹ ہے، آپ ادھر جھکے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا تھا کہ عائشہ 3 دن ہو گئے کوئی لقمہ حلق سے نہیں اترا۔ اس قربانی کے ساتھ یہ محنت تھی میرے عزیز دوستو،
اس قربانی کے ساتھ یہ دین پہنچا ہے، اس قربانی کی وجہ سے آپ اور میں مسلمان ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا تھا اللہ کے نبی کو بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ابو ہریرہ 3 دن ہو گئے کوئی لقمہ حلق سے نیچے نہیں اترا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے ایک چاند گزر جاتا ہمارے یہاں پر، دوسرا چاند گزر جاتا، کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا ہمارے یہاں۔ اس قربانی کے ساتھ یہ اللہ کے دین کی محنت ہم تک پہنچی ہے، اسی کے لیے اللہ کے راستے کے اندر نکالا جا رہا ہے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین عالم کے اندر چل جائے، اللہ کا دین عالم کے اندر ہو، لوگوں کی زندگی میں دین ہو، لیکن ہم دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر ایک کہتا ہے میرے پاس عذر ہے، ہر ایک کہتا ہے میرے پاس کام ہے، میں نہیں جا سکتا اللہ کے راستے کے اندر، میں نہیں کر سکتا، تو کون کرے گا اللہ کے دین کی محنت؟ میں بھی تیار نہیں، آپ بھی تیار نہیں، وہ بھی تیار نہیں، سب کو کام ہے، پھر نبی کے دین کی محنت کرے گا کون؟ کون کھڑا ہوگا؟ کون لے کر چلے گا؟ حضور سے تو کہا تھا اللہ نے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ معصوم ہیں، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ نے پھر بھی اگلے پچھلے آپ کے معاف کر دیے، کوئی ہو نہیں سکتا، معصوم ہیں آپ۔ پھر کیوں رو رہے تھے اللہ کے نبی رات کے اندر؟ ہانڈی کی طرح آپ کا سینہ ابل رہا تھا، رو رہے تھے آپ، چکی کی طرح آپ کے سینے میں سے آواز آ رہی تھی، پیر مبارک پر ورم آ رہے تھے، وہ کس دین کے لیے آ رہے تھے؟ اس کے لیے تو اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے۔ ہم سب اپنے پلے کو بچا لیں گے، ہم سب کہہ دیں گے ہمیں مت لے کر جاؤ، دوسروں کو لے جاؤ، تو کون جائے گا اللہ کے دین کی محنت کرنے؟ کون نکلے گا؟ اس کے لیے اجتماع سے جماعت جا رہی، کھڑو ہو کر بتاؤ کہ انشاءاللہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے میں تیار ہوں، 40 دن کے لیے 4 مہینے، کھڑو کے بتاؤ، کھڑے ہو کر تو جماعت تیار ہو کر آئیے۔ جنید بھائی کھڑو، اور کھڑو، کون کون تیار ہے اللہ کے راستے کے اندر؟ اور کھڑو۔